یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک سچی داستان ہے، ایک ہاتھی کی جس کا نام میری تھا۔ میری ایک خوبصورت مگر افسردہ ہاتھی تھی جو امریکہ کے ایک سرکس میں رکھی گئی تھی، جہاں لوگ تماشا دیکھنے آتے تھے، ہنستے، تالیاں بجاتے، مگر کسی نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان جانوروں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ سال 1916 تھا۔ میری ایک مشہور سرکس اسپارک ورلڈ کا حصہ تھی۔ وہ بڑے فخر سے رنگ برنگے پرچموں کے ساتھ شہروں میں گھمائی جاتی۔ بچے اسے دیکھ کر خوش ہوتے، مگر میری کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی، وہاں صرف تھکن، تنہائی اور درد تھا۔ اس کا نیا ٹرینر ایک ناتجربہ کار نوجوان تھا جس کا نام ریڈ ایلڈرچ تھا۔ اس نے صرف چند دن پہلے ہی سرکس میں نوکری پائی تھی۔ اس دن جب وہ پریڈ میں میری کی پیٹھ پر سوار تھا تو شاید اس نے کوئی غلط حرکت کر دی۔ کہا جاتا ہے اس نے میری کے کان کے پیچھے لوہے کی ہک سے چبھن دی تھی۔ میری جو صبر کی مجسمہ تھی اچانک درد سے چیخ اٹھی۔ اس نے اپنی سونڈ سے ٹرینر کو پکڑا، زمین پر پٹھا اور ایک ہی لمحے میں وہ انسان مر گیا۔ پورا مجمع چیخ اٹھا، تماشبین بھاگنے لگے، کسی نے سمجھا یہ وحشی ہاتھی ہے۔ میری وہاں کھڑی رہی، نہ بھاگی نہ غصہ کیا، بس خاموش، جیسے خود حیران ہو کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ مگر انسانوں نے یہ فیصلہ فوراً سنا دیا، اس ہاتھی کو مار دو، اسے سزا دو۔ شہر کے اخبارات نے شہ سرخیاں لگائیں، خونی ہاتھی، انسان کھانے والا ہاتھی، اور اگلے ہی دن فیصلہ ہوا میری کو پھانسی دی جائے گی۔ 13 ستمبر 1916 کی شام تھی۔ امریکہ کے شہر ارون، ٹینیسی میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک بڑی کرین لگی ہوئی تھی۔ ہزاروں لوگ جمع تھے، کچھ تجسس میں، کچھ نفرت میں، کچھ خاموش اور افسوس میں۔ میری کو زنجیروں میں جکڑ کر کرین کے نیچے لایا گیا۔ وہ کسی مجرم کی طرح نہیں لگ رہی تھی، بلکہ جیسے کوئی شکار ہو جو صرف انسانوں کے ظلم کا بوجھ اٹھا رہی ہو۔ کرین چلی اور چند لمحے بعد میری کا جسم آسمان سے لٹک گیا۔ تماشبین خاموش ہو گئے۔ کسی نے کہا انصاف ہو گیا، مگر کیا یہ انصاف تھا یا ایک اور مظلوم کی موت؟ سالوں بعد لوگوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ میری نے اپنے ٹرینر پر حملہ اس وقت کیا جب اس نے لوہے کی ہک سے اسے چبھن دی، یعنی وہ صرف درد سے چیخی تھی، دفاع میں، نفرت میں نہیں۔ میری کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ احساس رکھنے والا جانور تھی۔ اس واقعے نے امریکہ بھر میں ایک بحث چھیڑ دی۔ کیا انسان کو حق ہے کہ جانوروں کو تماشے کے لیے قید کرے؟ کیا ظلم کے جواب میں کسی مخلوق کا چیخنا گناہ ہے؟ آج بھی ٹینیسی کے شہر ارون میں لوگ اس جگہ کو ایلیفینٹ گریو کہتے ہیں۔ وہاں کوئی قبر نہیں، مگر زمین پر ایک خاموش سناٹا ہے، جیسے وہاں سے گزرنے والی ہوا بھی کہتی ہو، میری کو موت نے نہیں مارا بلکہ موت کو آئینہ دکھایا ہے۔ میری ایک ہاتھی ضرور تھی، مگر اس کی کہانی انسانیت کے منہ پر ایک سوال بن گئی کہ اصل درندہ کون تھا، وہ ہاتھی یا ہم؟